अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کی تھی جو کہ کافی وائرل ہوئی اور وہ ساری انگلش میں تھی. سو آئی تھاٹ کہ کیوں نہ میں اردو میں بھی وہ کہانی سناؤں ان تمام لوگوں کے لیے جو اردو میں میرا کانٹینٹ انجوائے کرتے ہیں. بیسکلی یہ کہانی ہے میرے ایک واقعے کی جو یہاں پہ سویڈن میں ہوا میرے لینڈ لارڈ کے ساتھ. اور یہ انفارمیشن آف کورس تھوڑی سی مزیدار تو ہے ہی ہے، انٹرٹیننگ بھی ہے، لیکن یہ انفارمیشن کافی فائدہ مند بھی ہے. یہ آپ کے بھی کام آ سکتی ہے اگر آپ کسی بھی اور یورپین کنٹری میں یا فارن کنٹری میں موو کر رہے ہیں، یا ایون پاکستان میں اگر آپ کی معذوری ہے نہیں ہے. آئی تھنک لاء سے ریلیٹڈ چیزیں اور دوسروں کے جو تجربے ہوتے ہیں وہ ہمارے کافی زیادہ کام آتے ہیں. تو اگر آپ کو ابھی تک اس چیز کا ذرا اشتیاق ہے، اشتیاق نہیں، کیوریوسٹی کو اشتیاق کہتے ہیں. آئی تھنک تھوڑی سی اردو مجھے اور اپنی بہتر کرنی پڑے گی ود ٹائم. اردو ویسی اتنی خوبصورت لینگویج ہے اور تھوڑی سی اور مجھے لگتا ہے اچھی آڈیو بکس سننی پڑیں گی اشفاق احمد کی اردو بہتر کرنے کے لیے. خیر، ہم واپس آتے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف جو شاید اشفاق احمد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی کتاب سنیں یا پڑھیں زاویہ، اس میں بھی ایسی ہی کہانیاں ہیں. تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ یہاں پہ سویڈن میں کیا پیش آئی. تو جب میں یہاں پہ آئی تھی تو ایک ایسے پوائنٹ پہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ لیا تھا جو رینٹڈ تھا، اور ڈائریکٹلی وہ فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ ہم کو رینٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایک ادارے سے. ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. وہ مجھے حاصل ہو گیا. اتنا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، اس کو میں نے سیٹ کیا، مجھے بہت مزہ آیا اس میں رہنے کے دوران. جتنے بھی ٹائم میں نے اس میں اسپینڈ کیا مجھے بہت مزہ آیا. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ جب میں نے اس کو چھوڑنا تھا. وہ 3 months کا ہم نوٹس دیتے ہیں، وہ نوٹس ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کہانی شروع ہوتی ہے جب میں نے اس کو چھوڑا تو مجھے ایک انوائس ملا جو تقریباً ویسے تو سویڈش کرنسی میں جس کو ہم کرونز کہتے ہیں وہ تھا 19,000 اور کچھ ایکسٹرا، اور پاکستان میں وہ تقریباً ہوگا 7 لاکھ روپے. اب 7 لاکھ روپے کی جو ڈھز لگ رہی ہے اس کے بارے میں بالکل بھی پریپیئرڈ نہیں تھی. میں نے سوچا بھائی یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا، میں کیسے پے کروں گی. کافی پریشانی کا عالم تھا وہ. اور پھر میں نے اس لمحے میں پریشان ہونے کی بجائے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا. اور آئی تھنک یہی میں میسج دینا سب کو چاہ رہی ہوں کہ ہم نے کبھی بھی پینک نہیں ہونا. ایسے کئی موقع آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ سچویشن ہاتھ سے نکل گئی، اتنے بڑے اماؤنٹ اب آپ کو پے کرنی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پینک نہیں کرنا. اور میں نے اس انوائس کو اسٹڈی کیا. وہ پورا انوائس ہی ڈیمیجز سے بھرا ہوا تھا. ڈیمیج دس، ڈیمیج دیٹ. وہ پورا سویڈش میں تھا. اس کو میں نے اے آئی کی مدد سے ٹرانسلیٹ کیا، اس کو پڑھا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو سارے ڈیمیجز ہیں یہ کہاں پہ کیسے ہوئے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو میں نے ان کو ایک ای میل کی. میں نے کہا اگر آپ مجھے اس کی تصویریں بھیج دیں تو مجھے زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ ڈیمیجز کیا ہیں. کیونکہ جانے سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل سب صحیح ہے. میں نے وہی اپنی صفائی کی، ریگولر فرنیچر کو ہٹایا اور میں آ گئی. اگر وہ ایسی کوئی بات پہلے مجھ سے کہتے تو میں اس کو فکس کر کے نکلتی، لیکن ایسی تو کوئی بات انہوں نے کہی ہی نہیں. اور ایکچوئل میں یہ ان رینٹل کمپنیز کا ٹرک ہوتا ہے کہ وہ سارے یہ اپنے ایکسپینسز اپنے ٹیننٹ پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپارٹمنٹ کو اچھے سے رینوویٹ کر کے پھر اچھی پرائس پہ آگے کہیں اور رینٹ آؤٹ کر سکیں. تو اس طرح کے نا آپ نے چکر میں پھنسنا نہیں ہے، اس کو بڑا سینسبلی آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اب انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی. انہوں نے کہا تنزیرہ یہ دیکھو مارکس ہیں کچھ دیوار پہ بالکل نیچے کر کے، اور زمین پہ، اور کچن کا جو کاؤنٹر ٹاپ ہے اس کے پر بھی نشان ہے، اور یہ کھڑکی پہ دیکھو ایک نشان ہے. اگر آپ میرے انسٹاگرام پہ جا کے میری انگلش والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اندر میں نے تصویریں بھی لگائی ہیں کہ وہ نشان کیسے تھے. بیسکلی وہ نشانات تھوڑا سا نیچے کر کے تھے اور ہر جگہ پہ یونیفارم تھے، یعنی کہ ایک جیسے نشان تھے دیواروں پہ. تو جب میں ان کو دیکھا مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ یہ جو نشان ہیں یہ میری کسی غیر ذمہ داری کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ تو ویل چیئر کے ٹائروں کے نشان ہیں. کیونکہ جب ہم ویل چیئر اپنی گھماتے ہیں تو پیچھے نشان ایک ڈارک کلر کا آ جاتا ہے یا زمین پہ آ جاتا ہے. تو مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ ایک جو بہت اسٹرانگ لاء ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے استعمال کے لیے آلریڈی آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں، اور جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اس کے اندر چینج آتا ہے جس کو ہم ویئر اینڈ ٹیئر بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ اس چیز کو توڑ دیں، فار ایگزامپل آپ نقصان کر دیں، تو پھر اس کو ہم غیر ذمہ دارانہ حرکت کہتے ہیں، یا ہم اس کو نیگلیجنس کہتے ہیں لیگل ٹرم میں. تو نیگلیجنس تو یہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ تو میری ویل چیئر کا ریگولر استعمال ہے. تو یہ نیگلیجنس تو نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپارٹمنٹ کو
اگر میں استعمال کر رہی ہوں اپنے ویل چیئر کے تھرو تو وہ جو نشان ہے وہ میری غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ ایک نارمل ریگولر لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوئے ہیں. اب یہ بات شاید رینٹل کمپنی کو بھی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ وہ ایک جنرل جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ کو میئر کرتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں کو ہی ہم ذہن میں رکھ کے ایک چیز کو میئر کرتے ہیں. لیکن اس اپارٹمنٹ میں ایک اکیلا ویل چیئر یوزر رہ رہا تھا، رائٹ، یا رہ رہی تھی میرے کیس میں. تو انہوں نے اس نظریے سے اس کو نہیں دیکھا، اور اب یہ مجھ پہ ایک برڈن آ گیا، مجھ پہ یہ ذمہ داری بن گئی کہ میں ان کو وہ نظریہ دکھاؤں. تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا لا بھی اسٹڈی کیا سویڈن کا کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر یہ مجھے تمام باتیں پتہ چلیں. اور پوری دنیا میں یہی لا ہے کہ آپ کا نیگلیجنس پہ آپ کو بالکل پے کرنا پڑے گا، آپ نے غلطی کی ہے آپ اس کا جرمانہ بھریں گے، لیکن ویئر اینڈ ٹیئر پہ آپ نہیں بھریں گے. اور ایک ویل چیئر یوزر کے لیے اس کے ویل چیئر کا استعمال نارمل یوز ہوتا ہے. تو ایز اے ویل چیئر یوزر آپ کو یا کسی جاننے والوں کو یہ معلوم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہیں پہ اگر ویل چیئر کے نشان وغیرہ آ جائیں تو وہ آپ پہ ایک ذمہ داری نہیں بنتی ہے. لیکن اب اس بات کا صرف پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا، اس بات کو پیکج کرنا، پریزنٹ کرنا، آرگیو کرنا، اور ایک اپنا کیس لڑنا، ایک کیس کریٹ کرنا، وہ سب باتیں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اب یہاں پہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا لینڈ لارڈ آپ کو غلط طریقے سے آپ سے پیسے نکلوانا چاہ رہے ہیں، آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم رینٹل ٹریبیونل کہتے ہیں. وہ یہ سارے لینڈ لارڈ کے مسائل کو حل کرتا ہے. سب سے بری اور اچھی بات مجھے سویڈن کی یہ لگتی ہے کہ یہ لوگ ٹائم بہت لگاتے ہیں ہر کام کرنے میں، بہت ہی سست قوم ہے. لیکن شاید یہی ان کی خوشی کا راز ہے کہ یہ لوگ کام اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ وہ کام ہو بھی جاتے ہیں اور یہ آرام سے سکون سے بھی رہتے ہیں. تو اس چیز کو میں نے اپروچ کیا تقریباً سپٹمبر اکتوبر میں، جب مجھے وہ انوائس ملا. اور مجھے معلوم تھا کہ اس سے مجھے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بفر پیریڈ مل جائے گا. یہ 7 لاکھ روپے الٹیمیٹلی تو مجھے جمع کرنے پڑتے ہیں اگر مجھے پیسے دینے ہوئے تو 6 مہینے 7 مہینے مجھے پتا تھا مجھے ٹائم مل جائے گا. تو وہاں پہ میں نے جب یہ اس عرضی کو دے دیا کہ دیکھیں بھائی یہ ایک کانفلکٹ آ رہا ہے، اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے، اور بہت ایزی ایک پروسیس ہے، آپ آن لائن جا کے آرام سے وہ فارم فل کریں. تو اس سے یہ انوائس بلاک ہو گیا، یعنی کہ مجھے فوراً پے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ ٹریبیونل میں چلا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک ڈیٹ سیٹ کر کے دونوں پارٹیز کو بلائیں گے، ان کو بٹھائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے. اور اس بات کو ہونے میں تقریباً کوئی 6 مہینے سے اوپر ہی ہو گئے، کیونکہ اصل جو میری ہیئرنگ تھی وہ آج سے 2-3 دن پہلے تھی، 4 دن پہلے ٹو بی ایگزیکٹ. اور نیچرلی آپ ایک فارن کنٹری میں ایز این امیگرینٹ رہ رہے ہیں، اور اگر آپ ایک کورٹ لائک انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں تو آپ ڈریں گے تو صحیح، آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو ڈپورٹ ہی کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں رہنے کا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے، آپ کو چھوٹی باتوں پہ ایک ٹریفک سگنل بھی اگر آپ کراس کریں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی وجہ بن سکتی ہے آپ کے خلاف. تو فارن کنٹری کا یہ مائنڈ فلنس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، جیسے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، تو آپ بس اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جئیں. البتہ اس دن میں پہنچی وہاں پہ، میں تھوڑی ایکسائٹیڈ بھی تھی کیونکہ میں کبھی اس طرح کی کسی معاملے میں پڑھی نہیں، اور یہ تھوڑا سا اوور ویلمنگ بھی تھا میرے لیے، خوف کا بھی منظر تھا، کیونکہ اگین کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا. جب میں وہاں پہنچ گئی، اس سے پہلے میں نے کافی لی، اچھا سا میں تیار ہوئی، میک اپ شیک اپ کر کے میں نے کہا بھائی کانفیڈنس کو تو ہم نے پیک پہ رکھنا ہے. ان کو فیل نہیں ہونے دینا کہ میں اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہی ہوں، ان کو یہ بھی نہیں فیل ہونے دینا کہ میں کوئی سمپتھی اور ایمپتھی لے رہی ہوں. میرے پاس قانون ہے میرے ساتھ، میرے پاس میرے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، میرے پاس میری ریسرچ ہے. تو میں اس کی بیس پہ اس کیس کو جیتنا چاہتی ہوں، نہ کہ یہ سمپتھی لے کر. دیکھا جی میں نے کہ وہ دوسری پارٹی نے پراپر 2 لائرز، وہ ٹپ ٹاپ خواتین وہ آئیں، اور انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ مجھ سے بات بھی نہ کریں. اور میں سوچوں کیوں، لائک وائی. لیکن اگین ہم دوست تو بنانے وہاں گئے نہیں تھے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک کمرہ تھا وہاں پہ، میٹنگ روم، وہاں پہ پورا ٹریبیونل کے 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے. انہوں نے اسپیکر فون پہ میرا نام پکارا اور پھر ہم لوگ اندر جا کے بیٹھے. اب وہ جو پورا معاملہ تھا نا وہ سویڈش میں تھا، اور انہوں نے کہا یہاں کا قانون کہتا ہے کہ ہم سارے جو کورٹ کے معاملات ہیں وہ سویڈش میں کریں گے. اب مجھے سویڈش نہیں آتی، تو انہوں نے میرے ایک انٹرپریٹر ہائر کیا جو اس دن آیا ہی نہیں. میں نے کہا لو جی، اب وہ آیا ہی نہیں تو مجھے لگا اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے جو میری سائڈ پہ ہے، جو میری سپورٹ پہ ہے.
لیکن کوئی مسئلہ نہیں, وہ انہوں نے ایک اور انٹرپریٹر بلایا جو کہ آن لائن اویلیبل تھا, یعنی کہ جو کچھ میں کہہ رہی تھی انگلش میں وہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. although ان سب کو انگلش ویسے آتی تھی, یہ ایسی بلا وجہ ایک ایڈٹ لیئر تھا اور بہت ساری باتیں ٹرانسلیشن میں گم ہو جاتی ہیں. تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ سب کچھ جو سویڈش میں کہہ رہے ہیں شاید پوری بات مجھ تک نہیں پہنچ پائے گی, تو میں پراپرلی آگے سے جواب کیسے دے پاؤں گی, کیا پتہ وہ کچھ اور پوچھ رہے ہوں, میں کچھ اور جواب دے دوں اور کیس غلط ہو جائے. تو یہ سب چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں. اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہوتی ہے اور سب نے اپنا تعارف کروایا, ان لائرز نے اپنا تعارف کرایا, ٹریبیونل نے اپنا تعارف کرایا. لیکن یہاں پہ میں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں اپنا تعارف کراؤں, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو اپنا تعارف کرا کر کہ بھائی میں کون ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں اپنی لائف میں. تو اینی ویز کوئی بات نہیں. آفٹر دیٹ آئی ریممبر انہوں نے پہلے اگلی پارٹی کی بات سنی کہ اچھا بھائی کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا اچھا تنزیلہ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی عرضی وہی رکھی. میں نے کہا دیکھیں سر, یہ جو سارے نشانات ہیں یہ میری ویل چیئر کی وجہ سے ہیں, اور یہ میرا لائف سٹائل ہے, میری لائف ہے کہ میں اپنی ویل چیئر پہ اپنی زندگی گزار رہی ہوں. یہ کوئی میری چوائس نہیں ہے, یہ میری مجبوری ہے. اور چونکہ ہر انسان برابر ہے یہاں پہ, تو یہی میری برابری ہے کہ مجھے اپنی ویل چیئر کے جو لائف کے مارکس ہیں ان کو نیگلیجنس یا ڈیمیج نہ کنسیڈر کیا جائے, ان کو میری زندگی کا حصہ سمجھا جائے. تو یہ جو نشانات ہیں اس کے لیے میں بالکل بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہوں. ہاں مجھے یاد ہے جو کچن کے اوپر نشانات تھے اور جو کھڑکی کے اوپر نشانات ہیں وہ میری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوئے. کچن میں ایک دفعہ کھانا بنا رہی تھی تو بہت گرم گرم پتیلا میں نے اٹھا کے رکھ دیا, تو میں مانتی ہوں وہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس کے میں پیسے رکھ دوں گی آپ کو. اور جو وہ کھڑکی پہ نشان ہے وہ میں پینٹنگ کر رہی تھی تو پینٹ لگ گیا. دل میں تو میں نے سوچا ہے مجھے پہلے بتاتے, وہ کھرچ کے ہم پینٹ نکال دیتے. اس کے بلا وجہ انہوں نے کوئی 1000 کرون لگائے ہوئے جو کہ پاکستانی 30,000 روپے بنتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ کہاں سے پیسے نکلوا رہے ہیں. تو میں نے اپنا یہ کیس سامنے رکھا. انہوں نے سنی میری بات. جو اگلی پارٹی تھی نا وہ پہلے سے سوچ کے آئی ہوئی تھی کہ وہ 19,000 سے 9,000 روپے پہ مجھے آفر دیں گے. تو جب انہوں نے مجھے 9,000 پہ کہا تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ زیادتی کریں میرے ساتھ, ورنہ یہ بھی ڈٹ جاتے ہیں نا, یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں پیچھے ہٹیں, ہمارا نقصان ہوا ہے, رائٹ. لیکن 9,000 بھی میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. میں تو پورا انوائس ہی کنٹیسٹ کر رہی ہوں کہ غلط ہے, ناحق ہے, تو میں 9,000 بھی کیوں دوں. اینی ویز لڑتے لڑاتے بیک اینڈ فورتھ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سویڈش ٹو انگلش, میرے ذہن میں اردو چل رہی ہے. ٹریبیونل نے کہا اچھا آپ لوگ ذرا باہر رکیں, ہم لوگ آپس میں ایک فیصلہ کر کے آپ کو ہم ایک سجیشن دیتے ہیں, اگر آپ نے وہ سجیشن مان لیا تو ہم یہ کیس یہیں پر ہی ختم کر دیں گے. اگر دونوں پارٹیز نے وہ سجیشن نہیں مانا تو ہم لوگ پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ سٹی کورٹ میں جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب سٹی کورٹ میں بھی جانے کا مطلب یہی تھا کہ زیادہ ہمیں پیسے ڈالنے پڑتے ان ٹرمز آف اپلیکیشن. یہ اپلیکیشن تو فری میں تھی, لیکن وہ اپلیکیشن میں پیسے لگ سکتے ہیں, پھر ٹائم بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر میں کورٹ ہو وہاں جانا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی لائر ہائر کروں, اور اگین وہ سارا سویڈش کا معاملہ نہ ہو. تو یہ میرے ذہن میں کافی کلیئرٹی تھی کہ تنزیلہ چوز یور بیٹلز ویری کیئرفلی, اور آپ نے کب تک جنگ لڑنی ہے نا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جنگ شروع کرنا, کب تک جاری رکھنا اور کب ختم کرنا, یہ ایک اچھے واریر کی نشانی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ زندگی بھر ایک جنگ لڑتے ہی رہیں, وہ سمجھداری نہیں ہوتی, وہ پھر ایک ایگو کا معاملہ بن جاتا ہے. اور جو انسان ایگو ڈریون ہوتا ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وہ بس سب کے لیے نیوسنس ہی ہوتا ہے, اور ٹو بی آنسٹ اپنے لیے بھی نیوسنس ہوتا ہے. ہم لوگ باہر آتے ہیں اور اگین وہ لائرز نہ مجھے دیکھتی ہیں نہ بات کرتی ہیں, نہ ہم لائک ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں کی مرضی, میں تو ویسے بھی تم لوگوں کو بعد میں چائے پہ بلانے والی تھی, تم لوگوں کا نقصان ہے. اینڈ آئی ریممبر دوبارہ سے اسپیکر پہ کال آتی ہے میرے نام کی, اور ہم اندر جاتے ہیں اور ٹریبیونل بٹھاتا ہے ہمیں, اور تھوڑا سا ٹینس ماحول ہو رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی بات پورے معاملے کو کس ڈائریکشن میں لے جائے. اینڈ فائنلی ٹریبیونل کہتا ہے کہ دیکھیں ہم 9,000 سے آپ سب کو پرپوز کرتے ہیں کہ آپ 6,000 پہ آ جائیں. میں نے کہا 6,000 لائک کیا ہے, تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں, آپ کیا بات کریں. خیر میں کچھ بولی نہیں, اور انہوں نے جب ٹریبیونل کو دوسری کمپنی کے جو لائرس تھے ان کو بولا تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں اس کے بارے میں 2 منٹ کے لیے سوچنا چاہتی ہوں, اور میں نے پھر بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا ایٹ لیسٹ کوئی 1-2 منٹ تک, کیونکہ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا یہ پیسے میرے پاس ہیں بھی. ایک ان ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ ہے, اور ہماری تو پیسے انچ بائی انچ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, رینٹ کا یہ ہے, بجلی کا یہ بل ہے,
کہاں پہ ہم نے کتنے پیسے گروسری پہ لگانے ہیں. تو ایک دم سے یہ پیسے میرے لیے ایک نیوسنس تھی, ایک پرابلم تھا میرے لیے. میں نے بیٹھ کے سوچا اور پھر میں نے کہا وٹ ایور اٹ از تنزیلہ, تم اندر سے ہو تو ایک انٹرپرینوری, اور ہم جب کوئی بھی نیگوسیشن وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کاؤنٹر آفر دیتے ہیں. تو میں نے وہی کیا جو ہمارے مارکیٹ میں لوگ کرتے ہیں, لبرٹی مارکیٹ میں اور اچرا بازار میں اور انارکلی میں. میں نے کہا نہ تیرا نہ میرا, بیچ کا. ہم 6,000 نہیں 3,000 میں نہیں, اس کو بیچ میں لے کر آتے ہیں, 5,500 کر لیتے ہیں, 5,500 کرون, جو تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے. اور جب میں نے یہ آفر کیا تو آئی تھنک ان کو بھی ریئلائز ہوگا کہ چلو ہمارا بھی وقت بچ رہا ہے, ہم کو بھی کورٹ وغیرہ نہیں جانا پڑے گا. تو وہ مان گئے اور 19,000 سے 5,500 پہ یہ انوائس گر گیا. اور مجھے اتنا برا نہیں اس لیے بھی نہیں لگا کیونکہ یہ اس اماؤنٹ کے کلوزر تھا جو میں آلریڈی پے کرنا چاہ رہی تھی. وہ جو کچن ٹاپ اور جو کھڑکی کا جو ایکسپنس تھا جو انوائس میں ڈیمیج تھا وہ اس کے آس پاس ہی تھا, وہ کوئی 3,000 کچھ تھا. تو میں نے یہی سوچا, میں نے کہا تنزیلہ یہ بھی تمہاری جیتی ہے, اللہ نے بہت کرم کیا ہے. کہاں 19,000, کہاں آئی تھنک اس کو 5,500 کہیں گے, رائٹ, کہاں 5,500. تو اللہ کا بہت بہت احسان ہے. ساتھ میں نے ان کو یہ بھی بولا کہ مجھے اور وقت بھی دیں, مجھے ایٹ لیسٹ آپ 3 مہینے دیں اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے جون کے اینڈ تک کا ٹائم دیا, جو کہ کافی ایک سکون دہ ٹائم ہے کہ میں آرام سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی برانڈ کیمپینز وغیرہ کر کے وہ پیسے ریز کر کے پھر ان کو دے دوں گی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. لیکن جب سے میں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے ریچ آؤٹ کر کے بولا کہ تنزیلہ ہاں یہ ہمارا بھی پین پوائنٹ رہا ہے, مختلف چیزوں پہ ہمیں ہمارے بھی لینڈ لارڈس انوائسز بھیج دیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اس کی سمپل سی ایک سائنس ہے. آج کل AI بہت ایڈوانس ہو چکا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے. آپ پہلے اپنے رائٹس کو سمجھیں ان معاملات میں کہ آپ جو ٹیننٹ ہیں آپ کا کانٹریکٹ کیا کہتا ہے, ویسے جنرل لا کیا کہتا ہے آپ کے ملک میں, سویڈن میں ہے, کسی اور یورپین کنٹری میں ہے, ایون پاکستان میں ہے. آپ ان چیزوں کو سمجھیں اگر آپ ایک فارمل ایگریمنٹ میں چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہے تو جو بھی ادارہ اویلیبل ہے اس میں جا کے آپ کمپلینٹ ضرور کریں اور دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے. دیکھیں آئدر آف دا ٹو کین ہیپن, یا پھر آپ کو وہ پوری کی پوری قیمت ہی ادا کرنی پڑے گی یا پھر اس میں تھوڑی کمی ہو جائے گی, جیسے میرے معاملے میں ہوئی. لیکن اس چیز کو سمجھنا, سیکھنا اور پھر پریزنٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ہوائی ڈیمیج ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اگر کوئی ڈیمیج دکھ رہا ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. کسی جگہ پہ موو ہونے سے پہلے بھی آپ فوٹوز کھینچیں وہاں کی, تاکہ کل کو اگر آپ کو کوئی کلیم کر سکے کہ نہیں بھئی آپ نے کیا, ان کو بتا سکتے ہیں. فوٹوز میں تو ویسے بھی اپڈیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس ڈیٹ کو یہ کھینچی, اور کبھی کبھی کھینچ کے لینڈ لارڈ کو ہی بھیج دیں تاکہ ان کے ریکارڈز میں بھی ہو کہ آپ نے کس حالت میں ان کی پراپرٹی لیے اور کس حالت میں آپ کو چھوڑے ہیں. یہ ساری باتیں بالکل ہلکی پھلکی پریشانی دیتی ہیں, لیکن اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو یہی زندگی کا مزہ ہے. ہم کو چھوٹی یہ وکٹریز یا وننگز لینی ہوتی ہیں, زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. اگر میں مڑ کے دیکھوں تو میری یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا ایک اپارٹمنٹ میں رہنے کا اور اس کو صاف کرنے کا, اس کو اچھا سا رکھنے کا, اس کو انجوائے کرنے کا. اور اگر میں نے اس کو چھوڑا بھی تو جو پریشانی آئی بھی اللہ نے میرے حق میں بہتر کر دیا. تو ہم کو یہی اپنی انٹینشن رکھنی ہے کہ جہاں پریشانی آئے گی وہاں پہ ایڈونچر بھی ہوگا, وہاں پہ لرننگز بھی ہوں گی, اور اپنی لرننگز ہم کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. آپ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں ود اینی ون جس کا ہو سکتا ہے کوئی سملر کیس ہو, اور ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ ڈیفینیٹلی وہ اداروں کو ریچ آؤٹ کریں اور اپنے لیے آواز اٹھائیں, اپنے لیے اسٹینڈ ضرور لیں, ورنہ اپنے سسٹم کو لگے گا کہ وہ کچھ بھی کر کے ہمارے ساتھ نکل سکتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.